لیں گے. میں نے کہا یقیناً میرے بھائی آپ نے جو کچھ بھی کہا میں نے اس کو سنا اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس پر مل کر کام کریں گے. تو یہ جو ہمارے 48 کینڈیڈیٹ ہیں میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جیتنا بہت آسان ہے مگر جیتنے کے بعد آپ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے. اس جیتنے کے بعد اگر آپ جو الیکشن کے دوران جو رویہ رکھتے ہیں اسی اخلاص اور ملنساری کے رویے کو برقرار رکھیے. غریب اگر آپ کے گھر کو آتا ہے تو اس سے ملاقات کریے, ایک وقت بنائیے کہ عوام کے درمیان میں جا کر ملاقات کریے, عوام کی تکالیف کو دور کرنے کا کام کریے, عہدیداروں سے ملیے. یہ مجلس کا کام ہے اور ان 48 امیدواروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کام کریں گے انشاءاللہ کامیابی کے بعد نہ آپ کسی کا مذہب دیکھیں گے نہ آپ کسی کی ذات دیکھیں گے, آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ میرے وارڈ کا ووٹر ہے, مجھے اس کا کام کرنا ہے. اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان تمام بڑی تعداد میں جو ہمارے کارپوریٹرز کامیاب ہوں گے میں پیچھے رہ کر ان سے کام کرواؤں گا. ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا, ان کو کام کرنا پڑے گا تاکہ مجلس میں اور بی جے پی اور دوسری پارٹیز میں لوگ ایک فرق کو محسوس کر چکے ہیں, اس فرق کو برقرار رکھنا پڑے گا. میری یہی کوشش ہے کہ اورنگ آباد میں مجلس اور مضبوط بنے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل یہ بھی ہے کہ مخالفین مجلس نے امتیاز جلیل کو پارلیمنٹ میں کامیاب ہونے سے روکا. آج میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کاش امتیاز جلیل اور میرے ساتھ اختر علی ایمان کامیاب ہو جاتے تو دلی میں لوک سبھا میں نریندر مودی وقف کی ترمیمی قانون کا بل نہیں لا سکتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ جب ایسے اہم مسائل آتے ہیں کہ مجھے کبھی امتیاز جلیل اور اختر علی ایمان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اپنے لیے نہیں, آپ کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے اتحاد کے دشمن, آپ کے سیاسی طاقت کے دشمن, آپ کی آواز جو پارلیمنٹ میں نہ پہنچے وہ دشمن, ان کو آپ کو ناکام کرنا ہے. اسمبلی کا الیکشن ہوا, ناصر صدیقی اور امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے ان ظالموں نے پوری کوششیں کی. امتیاز جلیل صاحب 1100 ووٹ سے کامیاب نہیں ہو سکے. کون کون کتنے ووٹ لیا آپ جانتے ہیں. آج پھر وہی چہرے ہمارے پیٹھ پر خنجر مارنے کے لیے, شب خون کرنے کے لیے پھر سے میدان عمل میں آئے ہیں. میں اورنگ آباد کی عوام سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان ظالموں کو ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے مت دیجیے. یہ نہ صرف آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں بلکہ ایسے زہریلے لوگ ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سیاسی قیادت اور مضبوط ہو جائے. یہ ایسے ضمیر فروش ہیں, ایسے کفن چور ہیں جو ان کی کوششیں ایک ہی ہوتی ہیں, ان کو نہ امتیاز جلیل سے محبت, نہ ان کو ناصر صدیقی سے محبت, ان کو نفرت ہے تو آپ کے اتحاد سے. ان کو ہمیشہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ آخر کون ہے یہ لوگ. جیسے کہ میں سو رہا ہوں تو پتا جی کو جگانا ہے مجھے, تو وہ ڈائریکٹ اٹھانے کے بجائے
اور ہنسا کی پرمپرا میرے یہاں نہیں تھی سوبھاگیہ سے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کمرے میں آ جائیں گے یا باہر سے گزریں گے اور چوپائی بولیں گے, پرات کال اٹھکے رگھناتھا مات پتا گرو ناوئی ماتا. کبھی کبھی میں غصے میں اٹھ کر کے ارے پاپا چرن اسپرش کیا اور سو گیا. میں نے کہا امت اٹھانا.